الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم و مکرم ناظرین کرام و حضرات سامعین عظام، گزشتہ پرسوں تفسیری ویڈیو کے اندر اصحاب کہف کے واقعے کا اجمال بیان کیا گیا تھا، اور اس سے پہلے جن سورت کی شروعات کی تھی، جس دن اس کا آغاز ہوا تھا، اس دن آپ کے سامنے اس کی پوری ڈیٹیلز اور تفصیل آ چکی تھی۔ چونکہ پرسوں اس واقعے کی یعنی اصحاب کہف کے واقعے کا اجمال بیان کیا گیا تھا، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی یعنی آج جو ابھی خطبے کے اندر جن آیات کی تلاوت کی گئی ہے، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کے واقعے کے تفصیل کو بیان کرنا شروع کیا۔ چنانچہ ارشاد ربانی ہے، نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ واقعتاً بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو کوئی بھی اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے ہیں، یا تو گھٹا کر یا بڑھا کر یا فالتو چیزیں، جو چیز ان سے تعلق نہیں رکھتی ان کو بھی جوڑ دیتے ہیں، اور جو چیز جوڑتی ہیں ان کو وہ ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن ہم جو آپ کو قصہ سنانے جا رہے ہیں، ہم جو واقعہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں، بالکل ہو بہو اور بالکل درست اور ٹھیک سنانے جا رہے ہیں۔ کیوں کہ یہ کلام جو ہے، جس کلام کے ذریعے سے آپ کو یہ قصہ معلوم ہونے جا رہا ہے، یہ کلام خالق کائنات کا کلام ہے، جس کی نظر سے اور جس کے علم سے ایک ذرہ بھی اوجھل نہیں ہے۔ وہ ذات اس کلام کو بیان کر رہا ہے، وہ ذات اس واقعے کو بیان کر رہا ہے، جس ذات کو ذرے ذرے کا علم ہے، کوئی بھی چیز اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ اسی لیے اب جو ہم آپ کے سامنے واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں، وہ واقعہ بالکل صحیح، درست اور جو ہے ایک طرح سے یوں سمجھ لیجئے لاجواب ہے، جو اس طرح کا واقعہ دوسرے لوگ بیان نہیں کر سکتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، جن اصحاب کہف کا واقعہ ہم ٹھیک بیان کرنے جا رہے ہیں،
یقیناً وہ ایسے نوجوان تھے جنہوں نے اپنے پروردگار پر ایمان لایا اور ہم نے ان کو بڑھا دیا ہدایت کے اعتبار سے۔ یعنی اس سے اکثر مفسرین نے اس سے استدلال کیا ہے کہ دیکھیں انہم فتیتن، جہاں بھی اصحاب کہف کا ذکر کیا قرآن نے اس کے لفظ فتیہ لائے جس کے معنی آتا ہے جوان۔ اس سے یہ بتایا کہ جتنا دین کو قبول کرنے اور اس پر مستقیم رہنے کی صلاحیت و استعداد جوان کے اندر رہتی ہے، اتنی صلاحیت و استعداد بوڑھوں کے اندر نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے دعوت دی اور اللہ کی طرف بلایا تو اس کو سب سے پہلے قبول کرنے والے اور لبیک کہنے والے نوجوان ہی تھے۔ حتیٰ کہ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی جن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اول ایمان لایا، یا تو وہ جوان تھے یا نوجوان تھے۔ یہاں تک کہ سیرت نگاروں کے قول کے مطابق یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائے تو اس وقت سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے تمام ساتھیوں کے بال سیاہ یعنی کالے تھے، یعنی کل ملا کر وہ جوان تھے۔ ہاں البتہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے کل بال سفید ہو چکے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا دین کے اندر مستقیم اور دین کے اندر عمل کرنے کی ہمت و جرأت سب سے زیادہ جوان کے اندر رہا کرتی ہے۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی، یقیناً وہ ایسے جوان تھے جنہوں نے اپنے پروردگار پر ایمان لایا اور ہم نے ان کو ہدایت کے اعتبار سے اور زیادہ ترقی بخشی۔ وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا۔ اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر ڈالے۔ کیوں؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کو ظالم جابر بادشاہ جو اس وقت تھا جس کا نام دقیانوس تھا، اس نے اصحاب کہف کو بلوایا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں خود دعوت دینے گئے۔ اب اللہ کے نے جب دعوت دینے گئے، اگر اس تفسیر کو مانیں جس میں یہ آیا ہے کہ یہ اصحاب کہف دعوت دینے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دیتے وقت ان کے دل کو مضبوط کر ڈالا، وربطنا علی قلوبہم۔ اور اگر ہم یہ مانتے ہیں کہ اصحاب کہف کو ظالم و جابر بادشاہ نے بلایا، جیسا کہ زیادہ تر تفسیر یہی آئی ہے کہ ظالم و جابر بادشاہ نے بلایا، اور بلانے کے بعد ان سے سوال کیا کہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے، تمہارا نظریہ کیا ہے، کیا تم بھی ہمارے ہی طرح مشرک ہو؟ کیا تم بھی جن خداؤں کی ہم عبادت کرتے ہیں ان کی تم بھی عبادت کرتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا جواب دینے کے لیے۔ پہلے تفسیر کے مطابق ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا ہے توحید کی دعوت دینے کے لیے، اور دوسری تفسیر کے مطابق ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا ہے دعوت دینے، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا ہے ان کو جواب دینے کے لیے۔ چنانچہ جس وقت وہ کھڑے ہوئے اور جواب دینے لگے تو انہوں نے کہا، یعنی اصحاب کہف نے کہا، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہمارا پروردگار تو وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے۔ کیا مطلب؟ دیکھیں اگر پہلی تفسیر لیتے ہیں، یعنی وہ والی تفسیر لیتے ہیں کہ یہ جو ہیں اللہ کی طرف سے دعوت دینے گئے تھے، یعنی اللہ کی طرف بلانے کے لیے دعوت دینے گئے تھے، تو ان سے کہا کہ دیکھو اگر آپ لوگ ان معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں جن کو اپنے ہاتھوں سے تراش رہے ہیں اور انہی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ رہے ہیں، تو یہ تو عجیب بات ہے۔ تم اگر ان کو رب کہتے ہو تو یاد رکھو یہ رب ہمارا نہیں، ہم تو اس رب کی طرف آپ کو بلاتے ہیں جو رب وہ ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور جو زمین کا رب ہے۔ یہ آسمانوں اور زمین کا رب تو کیا، آپ کا تو کیا، یہ تو خود اپنے وجود میں بھی انسانوں کا محتاج ہے، اس کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے، تو بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا معبود بن جائے؟ یہ مطلب، اور اگر انہوں نے
اصحاب کہف کو بلایا تھا، پھر ان سے سوال کیا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا جب انہوں نے کہا یہ دیکھو یہ ہمارے معبودان باطلہ ہیں، اگر تم ان کی عبادت کرتے ہو، اگر تم ان کی پرستش و پوجا کرتے ہو تو ہم تم کو چھوڑ دیں گے، ورنہ ہم تم کو قتل کر دیں گے۔ تو اس بات کے جواب میں اصحاب کہف نے کہا ہوگا ربنا رب السماوات والارض، نا نا نا، جن بتوں کو تم خود تراش رہے ہو اور جن معبودان باطلہ کی عبادت و پرستش اور پوجا تم کر رہے ہو، ہم تو اس کو نہیں مانتے، وہ ہمارا پالنہار نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا پروردگار نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمارا جو پروردگار ہے ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار وہی ہے جو آسمانوں کا پروردگار ہے اور جو زمین کا پروردگار ہے۔ یہ معبودان باطلہ اور یہ مورتیاں جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو، یہ معبود ہمارے پروردگار نہیں ہو سکتے۔ اور رہی بات اس کی جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم مان لیں ورنہ تم قتل کر ڈالو گے، تو یاد رکھو لن ندعو من دونہ الہا، ہم اپنے خدا کو چھوڑ کر، آسمان و زمین کے پالن ہار کو چھوڑ کر ہم کسی کو پکارنے والے نہیں ہیں۔ لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ورنہ تو بصورت دیگر یعنی اگر ہم پکار لیتے ہیں اللہ کے علاوہ دوسرے خدا کو ہم پوج لیتے ہیں، تب تو ہم بڑی بیجا بات کہنے والے ہوں گے، بڑی بیجا بات کہنے والے ہوں گے، دور کی بات کہنے والے ہوں گے، لہذا بات طے ہے کہ ہم ان کو پکارنے والے نہیں ہیں۔ اور آپ کے سامنے سامعین میں نے واقعہ بیان کر دیا ہے اور بتایا تھا کہ جب چونکہ یہ لوگ جو تھے اصحاب کہف جو ہیں، یعنی غار والے جو ہیں نوجوان جو ہیں، یہ اصل میں امرا کے بیٹے تھے، یعنی شاہی خاندان سے ان کا تعلق تھا، تو انہوں نے یہ مناسب نہیں سمجھا اور انہوں نے کہا بادشاہ نے ان کے جواب کے بعد کہ تم نوجوان ہو اور میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، کچھ دن سوچ لو، اس کے بعد بتانا تم ہم پر ایمان لاتے ہو یا ایمان نہیں لاتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ بس اتنا کہہ کر مہلت دے کر کے وہ بادشاہ جو تھا ظالم و جابر جس کا نام دقیانوس تھا، وہ وہاں سے چلا گیا، بلکہ اس شہر سے باہر دوسرے شہر چلا گیا۔ اب ان لوگوں کو موقع مل گیا، تو اسی طرح ہاں لن ندعو من دونہ الہ لقد، ہم ہرگز نہیں پکاریں گے۔ اور رہی بات ان قوم کی، جن قوم کی طرف تم ہم کو بلا رہے ہو، ان قوم کے ساتھ ہونے کو کہہ رہے ہو، ان قوم کے خدا یہ قوم جن کو خدا مان رہی ہے، یہ قوم جن کی عبادت کر رہی ہے، ہم انہی کی عبادت کریں، اگر تمہارا یہ کہنا ہے تو یاد رکھیں ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ جو ہماری قوم ہے انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے معبود تیار کر رکھا ہے، معبود بنا رکھا ہے۔ یہ معبود نہیں ہے، معبود تو وہ ہے جن کو ہم معبود مانتے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں دلیل نہیں لے آتے ہیں ان کے خلاف، یعنی اصحاب کہف کے خلاف جو ہیں وہ دلیل لے آئے۔ ہم جو کہہ رہے کہ ایک اللہ ہے، ایک معبود ہے، ایک ہی پروردگار ہے، اور وہی ہے جو آسمان و زمین کا پالن ہار ہے، نہ کہ وہ رب ہے جن کو تم اپنے ہاتھوں سے تراش رہے ہو، نہ کہ وہ جن کو ہم اور آپ جو اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بناتے ہیں وہ پالن ہار ہو سکتے ہیں۔ اگر تمہارے کہنے تو تم دلیل پیش کرو، تم دلیل پیش نہیں کر سکتے ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، کیونکہ تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں، کوئی پروف نہیں، کسی طرح کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے تمہارے پاس، اس کا مطلب تم جھوٹے ہو۔ تو یاد رکھنا فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، ویسے تو ظلم بہت ساری چیزیں ہیں اور بھی ظلم کر رہے تھے، لیکن اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ وہ اللہ ہی پر جھوٹ باندھے۔ تو بہر کیف یہ جو ابھی میں نے آپ کو کہا، یہ تمام باتیں سننے کے بعد بادشاہ نے اصحاب کہف جو ہیں ان کو مہلت دی، کہف والوں کو انہوں نے مہلت دی کہ بھائی تم لوگ سوچ وچار کر لو، تم لوگ سوچ بوجھ لو، آپس میں مشورہ کر لو کہ تمہیں دین حق پر قائم رہنا ہے یا پھر تمہیں ہمیں آری طرف آنا ہے، یعنی جس طرح ہم جن مشرکوں کی عبادت، ہم لوگ جس طرح مشرک ہیں اور ہم غیر اللہ کی پوجا وغیرہ کرتے ہیں، تم لوگ آؤ گے یا نہیں آؤ گے، یہ سوچنے کا موقع دے، مہلت دیا اور چلے گئے۔ اور جب چلے گئے تو پھر اس کے بعد آ گیا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا۔ اس آیت کے اندر بھی مفسرین عظام نے دو احتمال بیان کیے ہیں، یا تو یہ ہے کہ یہ تمام باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف سے کہیں، یا یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر یہ بات ڈال دی، یا یہ مطلب ہے کہ خود اصحاب کہف نے آپس میں یہ مشورہ کیا اور آپس میں اس طرح کی بات کہی۔ وہ اس طرح سے بات کہی وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم
اور جب تم الگ ہو چکے ہو ان سے، یعنی وہ قوم جو بتوں کی عبادت کرتی ہے، وہ قوم جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوجتی ہے، اس قوم سے اگر تم الگ ہو چکے ہو، جب جا کر کے الگ ہو چکے ہو، اور ان معبودان باطلہ یعنی جن معبودان باطلہ کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے، ان سے تم الگ ہو چکے ہو، تو اب ایک کام کرو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ۔ یہاں پر فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ سے پہلے ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهِ۔ بعض مفسرین نے کہا لفظ الا اللہ کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ وہ جو اصحاب کہف کے خلاف جو قوم کھڑی ہوئی تھی اور جو ظالم و جابر بادشاہ دقیانوس نامی تھا، وہ اللہ کو بھی مانتا تھا اور اللہ کے ساتھ ساتھ معبودان باطلہ کو بھی مانتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وما یعبدون الا اللہ کا لفظ اللہ کا ذکر کیا، مفسرین کا یہ کہنا ہے۔ تو لہٰذا جب اتنا ہو گیا تو اب کہہ رہے ان معبودان باطلہ سے جن کو یہ اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، ان سے، معبودان باطلہ سے، اور جو لوگ خود پوجا کر رہے ہیں عابد بن کر کے، غیر معبودان باطلہ کی پوجا کر رہے ہیں، ان سے جب تم الگ ہو چکے ہو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ، یعنی اگر اللہ کی طرف ہے تو اللہ نے ان کے دل میں بات ڈالی، یا یہ لوگ آپس میں جو ہے مشورہ کر رہے ہیں، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، چلو غار میں چھپ جاتے ہیں، چونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم واپس لوٹ جائیں گے یا تو یہ ہمیں قتل کر ڈالیں گے، یا پھر جو ہے یہ اپنے دین چپ پر، یعنی اپنے غلط دین کے اوپر، اپنے گمراہ دین کے اوپر یہ دوبارہ زبردستی ہم کو لے آئیں گے۔ تو ایک کام ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے کسی غار کی طرف چلے جاتے ہیں، ہم یہاں سے رہیں گے ہی نہیں۔ جیسا کہ ہم نے کہا، سب نے مشورہ کر کے اپنے اپنے گھروں سے جو ہے، اپنے اپنے باپ کے گھروں سے کچھ رقم لے لیا، کچھ پیسے لے لیے، اور وہاں سے آنے کے بعد اس کے کچھ رقم جو ہے غریبوں میں صدقہ کر دیا، اور کچھ رقم اپنی ضروریات کے لیے لے لی۔ لیکن چونکہ اب فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، غار میں داخل ہو جاؤ، اب چونکہ یہ انسان تھے، بشری تقاضے بھی پورے کرنے تھے، کھانے پینے کی چیزیں بھی مہیا ہونی چاہیے تھیں، تو اس لیے اب ان کو یہ خدشہ ہوا، تو اس کے لیے بھی اللہ نے یا تو بات ڈالی، اللہ نے تو خیر بات دل میں ڈالی ہی ہے، اور آپس میں یہ مشورہ کر رہے ہیں، يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، جہاں تک تقاضے کی بات پوری کرنی ہے، جہاں تک ضروریات ہے، جسے کھانے پینے وغیرہ کی چیزیں، تو يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، اللہ اپنی رحمت کو تمہارے لیے پھیلا دے گا۔ یعنی جو اللہ یہاں دے سکتے ہیں وہ اللہ تم کو غار میں بھی دے گا، وہاں بھی کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی اللہ تبارک و تعالی حل نکال ہی دیں گے۔ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے کام کے لیے آسانی کو مہیا فرما دیں گے، یعنی تمہارے لیے تمہارے کام، جس کام کے لیے جا رہے تمہارے لیے جو روزہ، نماز، عبادت وغیرہ کرنی ہے، یہ تمام چیزوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالی آسان فرما دیں گے، تمہارے لیے کوئی نہ کوئی چیز یہاں پر راہ نکال ہی لیں گے۔ اب تو یہ ان کا مشورہ تھا، مشورہ کرنے کے بعد وہ داخل ہوئے، اور اس کے بعد آگے کیا ہوا ہے، پھر کتے وغیرہ کے جو تذکرہ ان کا ساتھ میں کتا بھی تھا، یہ تفصیل سے انشاءاللہ تبارک و تعالی گاہے بگاہے آپ کے سامنے وہ واقعات آ رہے ہیں، لہٰذا انہی باتوں کو اپنے ذہن کے اندر اچھی طرح بٹھائیں، اور اس کے بعد اخیر میں ترجمہ دیکھیں، پھر اس کے بعد بات ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، اے محبوبم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے سامنے ان کا واقعہ ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدی، یقیناً وہ نوجوان تھے جنہوں نے ایمان لایا اپنے پروردگار پر، اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی۔ وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا، اور ہم نے ان کے دل مضبوط کر ڈالے اس وقت جس وقت کہ وہ کھڑے ہوئے۔ فقالوا ربنا رب السماوات والارض، چنانچہ انہوں نے کہا ہمارا پروردگار وہی ہے جو آسمانوں و زمین کا پروردگار ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم ان کو چھوڑ کر کسی معبود کو ہرگز نہیں پکاریں گے۔ لقد قلنا اذا شططا، ورنہ تو ہم بیجا بات کہنے والے ہوں گے۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے اللہ کے علاوہ معبود اختیار کیا۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں ان پر واضح دلیل لے آتے ہیں۔
فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور جب تم اس قوم سے، ان سے اور ان معبودان باطلہ سے جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، الگ ہو جاؤ۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو غار میں پناہ پکڑو۔ يَنشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا پروردگار اپنی رحمت کو تمہارے لیے پھیلا دے گا۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے لیے تمہارے کام کو لیے آسانی کو مہیا فرما دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔